السلام علیکم، کیا حال ہے جناب سب کا؟ اللہ تعالیٰ سب کی زندگی میں بہت بہت خوشیاں لے کے آئے جناب، جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ آج آپ سے سب سے پہلے تو ٹو مچ تھینکس کہ آپ لوگوں نے سبسکرائب کیا اور واچ کیا، تھینک یو سو مچ۔ اور مجھے ابھی بہت سارے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے بچے کہ زندگی جو بھی گزر رہی ہوتی ہے نا جس کی، وہ وہی فیس کر رہا ہوتا ہے۔ اور ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ مانگ کے کھانے والے تو رہ جاتے ہیں، مطلب کھا لیتے ہیں، سفید پوش لوگ نہیں کر سکتے ایسے۔ تو اس لیے جلدی جلدی سے سبسکرائب کیجئے گا، وہ سب کام جن سے میں سبق دوش ہونا چاہتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کو اپنے گھروں کا کر کے جاؤں، میرے بچے اپنے گھروں والے ہو جائیں اور زندگی میں جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکیں، سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی دے اور کبھی بھی اولاد کا غم کسی کو بھی نہ دے۔ میں نے جب میری امی بیمار ہوئی آج سے 3 سال پہلے، میں یہ سٹوری آپ کو اس لیے سنانے لگی ہوں کہ پھر آپ کو شاید سمجھ آئے گی کہ ہر انسان اس طریقے سے دکھ کو فیل نہیں کرتا۔ دکھ کو فیل ہر انسان مختلف طریقے سے کرتا ہے۔ جسٹ لائک کہ میں اب یہ کہوں کہ یار مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میری امی جب بیمار ہونا شروع ہوئیں، یہی ڈیز تھے، نئے نئے مالٹے آئے ہوئے تھے، بہت جوس وغیرہ پیتی تھی امی کو اچھا لگتا تھا۔ تو تقریباً صبح روز ڈیلی امی نے سردیاں گرمیاں اٹھ کے نہانا ہے۔ امی کی ایک روٹین تھی کہ جب سے مطلب ماشاءاللہ سے بھائی بھی سیٹل تھے تو اے سی آج تک بند نہیں ہوا تھا، ہر سہولت امی کو ملی ہوئی تھی ماشاءاللہ سے۔ اور میری ماں نے، جہاں تک ہم سمجھتے ہیں نا، یقین کریں ہم اپنی ماسیوں کو بھی ہم دیکھ بیٹھے ہیں، سب بہت تیز تھی۔ ہماری امی بہت سادہ تھی، اس لیے سادہ نظر آتی تھی، یہ نہیں کہ میری ماں تھی تو وہ سادہ تھی، لیکن وہ تھی ہی سادہ۔ امی جب بیمار ہونا شروع ہوئی تو میں نے بھائی کو بتایا اپنے، کیونکہ وہ میرے پاس زیادہ رہتی تھی، چھوٹی بہن کی طرف رہتی تھی، اکیلے نہیں رہ سکتی تھی۔ ایک نیچر اسی خوف سے میں ڈرتی ہوں کہ 6 بچے تھے، 6 کے 6 ہی چلے گئے، مطلب اپنے اپنی سائڈس پہ چلے گئے۔ یہ چیز مجھے بہت فیل ہوتی تھی کہ میری ماں اب کیسے اکیلی رہتی ہوگی، جہاں ابو کے ساتھ وہ گپ شپ لگاتی تھی۔ یہ آج تھوڑی سی بات اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ شاید جو بچے یا بچیاں یا کسی کا باپ چلا گیا ہو، کسی کی ماں چلی گئی ہو، تو وہ تکلیف کو ایکسپریس کر سکیں اور بچ سکیں ان چیزوں سے جن سے میں نے لڑ کر میں یہاں تک پہنچی ہوں۔ یہاں تک مطلب کہ کیمرے کے سامنے میں آ گئی ہوں اور میں بات کر لیتی ہوں۔ یہ تمام ان چیزوں کا ہے۔ جب امی بیمار ہونا شروع ہوئی، امی کا سب سے پہلے گلا خراب ہوا، منہ میں چھالے سے بن گئے، امی خیر اپنے ٹوٹکے کرتی رہتی تھی۔ اس کے بعد سب سے زیادہ جو فیل ہوا، امی کی بیک پہ کچھ چیز نکل آئی تھی، اس کا علاج کروایا گیا کافی زیادہ، پھر وہ ٹھیک ہو گئی۔ امی پھر بھی، مجھے لگتا ہے کہ میری امی کو ڈپریشن نہیں تھا، ان کا اگر ڈپریشن ہوتا تو اتنا نہیں ٹائم گزارنا تھا۔ تو جب امی آہستہ آہستہ سے پھر بیمار تھوڑی سی ہو گئی، پھر سردیاں تھیں اور بارش بھی ہونے لگ گئی تھی، یہی دن تھے مطلب بارش تیز ہو رہی تھی اور امی کا سانس، ابھی میں نیوبلائز کر کے ہٹی ہوں اس لیے امی بہت یاد آئی کہ امی کو میں نے جلدی جلدی سے نیوبلائز کے لگایا کہ آپ کا سانس ٹھیک ہو جائے گا، ابھی نہ ٹینشن لیں، یہ وہ ہے۔ میں نے سب کچھ ان کو سمجھایا، حالانکہ میں خود بڑا کمزور بندہ ہوں، لیکن بعض اوقات دیکھ لیں ماں باپ کی خاطر بہت کچھ بننا پڑتا ہے کہ وہ اس چیز کو فیل نہ کریں۔ امی جب زیادہ بیمار ہو گئی تو امی کا منہ ہی نہیں کھلتا تھا، اتنے زیادہ امی کے منہ میں چھالے بن چکے ہوئے تھے، بہت سارے مسئلے تھے امی کے ساتھ۔ ایکچوئل میں امی کسی پھکیاں، ہومیوپیتھک، ایلوپیتھک، اکیلی تھی نا، تو کوئی تھا نہیں پاس، کوئی پاس ہوتا، بیٹی کے پاس ہوتی نا تو شاید وہ کور کر جاتی، کیونکہ اب اکیلی عورت نے کمرے میں بیٹھ کے کچھ بھی کھا سکتی ہے، کوئی ٹینشن ہو سکتی ہے۔ میں اپنی امی کو اس بارے میں بڑا اپریشیٹ کرتی ہوں کہ میری ماں نے ساری زندگی اچھا کھایا، اچھا پہنا، اور جس حال میں بھی رب نے رکھا وہ خوش رہی ہیں۔
मैंने नहीं कभी अपनी माँ के मुंह से गिला सुना। अपने बेटों से भी प्यार, अपनी बेटियों से भी प्यार। हालांकि अब्बू सारी ज़िंदगी भाई रहे थे, लेकिन मेरी अम्मी आज वो मेरी ये साथ वाले घर में मेरे जेठ फोत हुए हैं, रहानी आज तक कब्रिस्तान नहीं गई। मेरी अम्मी डेली चली जाती थी। अम्मी कहती थी इस मेरे खामन का तो कोई और है ही नहीं। तो अब कभी कभी फील होता है कि अम्मी भी वहीं चली गई हैं। कोशिश करूँगी रोना नहीं है, और मेरे से वीडियो टूट के बनती भी नहीं है। अच्छा, शेयर करने का मकसद ये था कि अम्मी का वो पेट में दर्द रहने लग गया, अम्मी के सांस में मसला होने लग गया, बहुत सारे मसले अम्मी को होने लग गए सेहत के हवाले से। मैं बहुत परेशान, मुझे समझ ना आए मेरी माँ को क्या है, क्योंकि मैं बहुत सेंसिटिव बंदा थी और एक बहुत जालिम किस्म के ससुराल को मैं फेस कर रही हूँ, पता नहीं कब तक करते ही रहना है। ये लोग जितनी तकलीफ दे सकते हैं ये आज भी देते हैं। अम्मी को मेरे पास एक दिन ना मोशन लग गए। अब मेरे घर में 3 कमरे हैं, मैं तीनों में अटैच बाथरूम है और दोनों चीज़ें लगी हुई हैं, कमोड भी और क्या कहते हैं उसको, दोनों चीज़ें मतलब लगा हुआ वहाँ पे, दोनों चीज़ें हर बाथरूम में। अब मम्मी की ना उस दौरान एक मेरे साथ जंग थी कि मैं तेरे कमरे च ही बैठा। अब मेरे कमरे से लेकर दूसरे कमरे पे जाने तक अम्मी का कंट्रोल ख़त्म हो चुका हुआ था। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी कि अम्मी का कंट्रोल जब ख़त्म हुआ, फिर मुझे लगा कि अब अम्मी मेरे बस से बाहर हो गई। मैंने सोचा कि यार मैं तो बेटी हूँ, और मैंने हाथ खड़ा कर दिया। और मैंने हाथ सिर्फ इसलिए खड़ा कर दिया कि मेरा सी सेक्शन बहुत कम अरसा हुआ था उस वक़्त हुआ, और मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। जब मैंने देखा कि बहुत तकलीफ़ हुई कि मैं अपनी माँ की खिदमत नहीं कर सकी। मैं उनको देखना ही नहीं चाहती थी इस हाल में। सारी दुनिया कहती थी ठीक हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। एक दिन मैं चली भी गई, बेटे को कहा कि तू गाड़ी लेके आ, तो हम वहाँ रात 1 बजे पहुँचे। मेरी अम्मी इतना मुस्कुराई मुझे देख के, क्योंकि मैंने जो उनके बारे में सुना था कि वो पहचानना छोड़ गई हैं। तो मैंने कहा अम्मी आपने मुझे पहचाना है? तो मुझे कहती है हाँ पुत्र, जब मैं पहचाने, क्यों नहीं पहचाने। बहरहाल अम्मी का वहाँ से सफ़र शुरू हो गया था। तकलीफ देश सफ़र था मेरी माँ का। वहाँ से जो वहाँ से शुरू हुआ वो तकलीफ देश सफ़र था। अम्मी उनके मुल्तान में रहते थे, तो जैसे तैसे करके भाइयों ने मुल्तान में ले आए निश्तर तक। अब वो जब निश्तर में लेके आए तो पता चला आहिस्ता आहिस्ता वहाँ कोरोना के वार्ड के अंदर ही अम्मी को साइड पे रखा गया, क्योंकि अफसर की माँ थी। उनको फुल एक वो कैबिन दे दिया गया, इसमें किचन भी था, बाथरूम भी था, बेड भी थे कि आप इधर से ही बंद, मतलब वहीं से बाहर निकल जाएं। मैंने अपनी माँ को वो चीज़ें देखी जो मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया ना, कभी आप सोच सकती हैं। मैं आगे जाके ये बात आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने जो अपनी अम्मी के साथ वहाँ पर टाइम स्पेंड किया, कि मेरी माँ ने एक दफ़ा भी अपने चेहरे से स्माइल नहीं हटाई। अम्मी मुस्कुराती ही रहीं। अम्मी ने कभी ये नहीं कहा कि अम्मी का मरने को दिल भी नहीं करता था। मुझे ना हमेशा अम्मी के अल्फाज याद आते थे कि कभी मैं चारपाई के पास बैठ जाती थी ना, ऐसे मेरी आदत है, मैं हाथ रख के बैठ जाती हूँ कई दफ़ा। अम्मी ने कहा ना चल खैरी सलाना मैं मर गई हैं, तुम क्यों बैठी हुई हैं इधर। तो मैं कहती थी अम्मी नहीं, मुझे वैसे दर्द हो रहा तो मैं बैठ गई, और कोई वजह नहीं है। उसके बाद जब ज़िंदगी बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, जब डॉक्टर ने अम्मी को कहा कि मुझे तो नहीं कब बताया गया, मेरे बड़े भाई को बताया, पता है सारी बात का, एक्चुअली मैंने उनसे कभी पूछी भी नहीं।
تو بھائی کو پتا تھا کہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ 4-5 دن سے زیادہ نہیں بچی۔ تب مجھے تقریباً رات کے 8:30 بجے فون آیا۔ میں ڈر گئی، ڈر جاتی تھی، ذہن میں امی تھی، اور میں نے کہا یہ بہن تو جلدی سو جاتی ہے، اس کا فون کیسے آ گیا؟ بہرحال فون اٹھایا تو اس نے مجھے کہا کہ ہما ہم نے نا تم سے ایک بات چھپائی ہوئی ہے۔ سکس سینس نے کہا کہ یہ امی کے اباؤٹ ہی کوئی بات ہے۔ میں نے کہا کیا بات؟ کہتی ہے کہ امی کو نا جگر کا کینسر ہے۔ بس میں صبر نہیں کر سکی، بہت مشکل لمحے تھے، بہت زیادہ مشکل لمحے تھے، اور میں جیتے جی ماں کے پاس نہیں جا سکی۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ رات کے 8:20 کا ٹائم تھا جب میری امی کے ساتھ ویڈیو کال ہوئی، اور میری بہن مجھے نہیں دکھانا چاہ رہی تھی، لیکن امی نے کہا کہ نہیں دکھا مینوں میری مکھن وہا۔ تو امی نے موبائل کے اوپر ہاتھ مارا تو مجھے اس وقت ان کی تھوڑی تکلیف فیل ہوئی کہ میری ماں اتنی کمزور عورت نہیں ہو سکتی۔ مجھے ان کے نیلز آنکھوں میں پڑے ہوئے سب کچھ نظر آ گیا، اور ٹھیک تیسرے دن وہ فوت ہو گئی۔ بہت شارٹلی میں نے آپ کو یہ باتیں بتائی ہیں، بہت شارٹلی۔ تو جب وہ تیسرے دن فوت ہو گئی اور ہمیں تقریباً رات 9:15 9:30 بجے پتہ چلا کہ امی فوت ہو گئی ہیں، اسی وقت ہم نکلے، دونوں بہنیں نکلیں، بچے بیچارے ساتھ ہی جانے تھے، اور وہ دہلیز اور گلی کو پار کرنا آسان نہیں تھا، اس گلی کے اندر جانا آسان نہیں تھا، جہاں پہلے میں نے اپنے باپ کو رخصت کیا، اب میں اپنی ماں کو رخصت نہیں کر سکتی تھی۔ اتنے بے بس ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کے آگے، تو پھر کس چیز کا امان ہے؟ امی نے، میرے میں اتنا جگر نہیں تھا، اتنی مضبوط نہیں ہوں میں، لیکن میں نے اپنی ماں کو نہلایا، اور جب میں نے نہلایا تو مجھے فیل ہوا کہ میری ماں بہت تکلیف میں دنیا سے گئی، اور یقین کریں میں نے اپنی امی کو نہلا کے ان کو تمام جو بھی رسومات ہوتی ہیں، کفن لگانا ہوتا ہے، 4 میں ڈالنا ہوتا ہے، امی کا ویٹ بھی زیادہ تھا، ایک طرح سے بھائی نے، دوسری طرح سے میں نے، جیسے میں جس دل کے ساتھ میں اپنی ماں کو نہلا رہی تھی، تو وہاں پہ نا مجھے اپنا بچپن یاد آ رہا تھا کہ یہاں پہ میری ماں بیٹھ کے کپڑے دھوتی تھی، ہمیشہ میں اپنا یونیفارم خود نہیں دھوتی تھی، امی دھوتی تھی۔ میں نے امی سے کہا کہ امی کہا کرتی تھی پتر دھو کے جا کے کی کریں گی؟ میں کہتی تھی امی کر لوں گی جب سر پہ پڑے گی۔ تو امی کو نہلایا، سب کچھ کیا میں نے بہت مشکل سے، لیکن آپ یقین نہیں کریں گے سارا خاندان، برادری بیٹھی ہوئی تھی، میرے گیلے کپڑے تھے، میں امی کے وہاں سے جانے سے پہلے ہی شہر چھوڑ دیا، میں نہیں دیکھ سکتی تھی اپنی امی کو جاتے ہوئے۔ میں نے بھی عامر خان کی طرح خاموشی سے اپنے راستہ نکالا اور چلی گئی۔ اس کے بعد امی اللہ کے سپرد ہو گئی۔ میری یہ تمام باتیں کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے پیرنٹس کی قدر کرو۔ جب میری امی زندگی میں تھی یقین کریں کہ مجھے کوئی ٹینشن نہیں تھی، جب سے امی زندگی سے گئی ہیں ہم باہر لگے ہوئے ٹینشن کے۔ اپنے ماں باپ کی قدر کرو، جو بھی بچہ ہے ان کو برداشت کرو، انہوں نے بھی تو تمہیں برداشت کیا۔ کتنا ذلیل کرتے ہیں بچے جب کرالنگ کرنا سیکھتے ہیں، جب ماں دودھ پلاتی ہے، 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، وہ ڈیلیوری جب جیسے ہوتی ہے، تو کیا ایک ماں تم لوگوں سے نہیں سنبھالی جاتی؟